دعوت شیراز معروف مزاح حسین شیرازی صاحب کی نئی کتاب کا نام ہے اور زیر نظر مضمون اس کتاب کے بارے میں ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت بستی آباد ہے جسے اسلام آباد کہتے ہیں۔ یہ وطن عزیز کا دارالحکومت ہے اور اہل اسلام کے نزدیک اس شہر کا اسلام سے وہی رشتہ ہے جو مکہ اور مدینہ سے کوفہ کا ہے۔ گریڈ، گھمنڈ، غلام اور غلام گردشیں وہاں کی پہچان، جبکہ ہیومن الرجی اور پولن الرجی اہم بیماریاں ہیں۔ اس بستی کو آباد کرنے کی بنیادی وجہ سفید اور خاکی کالر بابوؤں کے مسائل اور ملکی وسائل کو کم کرنا تھا۔ سفید کالر بابوؤں کو کراچی کا نیم سرد نیم گرم حبس زدہ موسم پسند نہیں تھا، جبکہ خاکی کالر بت شکنوں کو پارلیمنٹ کے سومنات کو توڑنے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ تاریخ ہند بتاتی ہے کہ سومنات پر 17 حملے کیے گئے۔ تاریخ پاکستان کے مطابق ادھر تعداد ابھی 4 تک پہنچی ہے، جبکہ سینکڑوں غوری اور غزنوی تیار ہو چکے ہیں۔ حسین شیرازی صاحب نے اس خوبصورت بستی کو بابو نگر کا نام دیا اور پھر اس نام کو اپنی تصنیف اول کی پیشانی پر سجایا، جس میں آپ نے اس شہر بے وفا میں بسنے والے بابوؤں کی سیاسی بابو، روحانی بابو، طبی بابو، عدالتی بابو، آرٹسٹ بابو، میڈیا بابو اور خواتین بابو کے ناموں سے اقسام، خصوصیات، ان میں پائی جانے والی بیماریاں اور ان سے منتقل ہو کر عوام کو لاحق ہونے والی بیماریاں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان بابوؤں کی قیادت ان افراد کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ملک کے ذہین ترین افراد سے مقابلے کے امتحان کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ دکھنے میں نفیس، بولنے میں مہین، چلنے میں متین اور پڑھنے میں فتین ہوتے ہیں۔ یہ گرجتے ہیں، نہ برستے ہیں، کم کھاتے، کم سوتے اور کم بولتے ہیں۔ انہیں سول سرونٹ کہا جاتا ہے۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو تابع فرمان نوکر کہتے ہیں اور لباس کی طرح ہر حکمران کی توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ حکمران بھی کچھ عرصہ بعد انہیں لباس کی طرح پہن لیتے ہیں اور تابع فرمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بابو حکومتی گاڑی کے پہیے اور حکمرانوں کی آنکھیں ہوتے ہیں۔ کچھ آنکھوں کے تارے بن جاتے ہیں اور ہاتھ، پاؤں، ناک، کان سب اعضاء پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ہر بابو نے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، اس لیے وہ حلف اٹھانے سے لے کر جنازہ اٹھانے تک حکمرانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بعد میں حکمران گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ سفید کالر بابو انٹیلیجنٹ، جبکہ خاکی کالر ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ سفید کالر والوں کو سول سروس اکیڈمی سے ڈرائی کلین کرنے کے بعد کلف لگا کر گریڈ 17 کے ہینگر پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر اختیارات کی حدت سے یہ کلف دن بدن اکڑتی چلی جاتی ہے اور گریڈ 22 تک پہنچتے پہنچتے وہ بابو بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ اور غیر جانبدار ایک حنود شدہ ممی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے عوام کی پہنچ سے دور ایک خوبصورت شوکیس میں سجا دیا جاتا ہے۔ عوام مارے ڈر کے جس کے قریب نہیں پھٹکتے۔ یہ سب بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں۔
ان کے روز و شب ایک شیڈیول کے مطابق بسر ہوتے ہیں۔ کسی سے ملنے، بات کرنے، آنے جانے یا کسی خوشی غمی میں شرکت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ دیسی کھانے کھانے، دیسی کپڑے پہننے، اونگنے، جمائی لینے، ڈکار مارنے اور کہا لگا کر ہنسنے کو غیر مہذب خیال کرتے ہیں۔ دن بھر میٹنگ اور شام کو گولف کھیلتے ہیں، انگریزی بولتے اور انگلش پیتے ہیں، اور بقول حسین شرازی نوکری بچاتے بچاتے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور سوائے سرکاری نوکری کے یہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ یوں زندگی کا تیز تر سفر مکمل کر کے یہ خاموشی سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، جبکہ ملک وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے، گویا حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جن بابوؤں نے ایکٹ کیا ہوتا ہے انہیں کانٹریکٹ مل جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی اونچی اور مہنگی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ حاجیہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے باریش پارسا کہلاتے ہیں، کچھ اخبارات میں مفت کالم لکھ کر دانش بانٹتے ہیں، کچھ تصوف میں پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کچھ اپنی جوان اولاد کے تعاقب میں یورپ، امریکہ یا کینیڈا چلے جاتے ہیں، اور کچھ عوام پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی خاطر کتابیں لکھ مارتے ہیں۔ ایسی کتابیں 60 سے 70 برس کی عمر میں لکھی اور چھپوائی جاتی ہیں اور پھر چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ اگر چھپائی نہ جا سکیں تو خود مصنف منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ان کتابوں میں وہ تمام کارنامے بیان کیے جاتے ہیں جو بوجوہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جن کی نفی و اس بات میں سر ہلانے والا کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا۔ اس وقت تک مصنف کا اپنا حال خوشحال اور اولاد کا مستقبل محفوظ ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو بھی بعد از موت مزار بنانے کا مطالبہ کرنے والے اچھے خاصے عقیدت مند نکل آتے ہیں۔ جن خوش نصیبوں کو زندگی میں کسی بڑے بابو کے ساتھ چائے پینے کا شرف حاصل ہوا ہو، وہ جانتے ہیں کہ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں 4 بسکٹ رکھے ہوتے ہیں، 2 بابو کے قریب اور 2 مہمان سے دور۔ پھر بابو ہاتھ بڑھا کر ایک بسکٹ اٹھاتے ہیں اور مہمان کو دعوت دی جاتی ہے، ایک آپ بھی لینا۔ مطلب بہت واضح ہوتا ہے کہ فقط ایک ہی اٹھانے کی اجازت ہے، بقیہ 2 پلیٹ میں پڑے رہنے دینا پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ فقہ ظریفیہ کے امام حاضر جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کا فیضان نظر ہے، یا کہ کسی مکتب کی کرامت کہ بابو نگر کے پہاڑوں سے اتر کر ایک ایسے بابو آئے جو کہ فطرت گل رنگ سے ہی نہیں ادب سے بھی قریب ہو گئے۔ پھر فقط ادیب نہیں بنے، ادب کی مشکل ترین صنف کے شاہ سوار مزاح نگار بن گئے۔ گویا صرف گل رنگ نہیں، پہلے گل، پھر گل بدن، پھر گل بدامہ ہو گئے۔ اب یہ نقادوں کا کام ہے کہ وہ تعین کریں کہ آپ گلے نخیز اختر کے دائیں بیٹھیں گے یا بائیں۔ یہ ہم سب کے اپنے بہت پیارے حسین احمد شرازی ہیں، جو مسکرانے کو غیر مہذب، کہے کو عامیانہ، جمائی کو شوقیانہ، ڈکار کو جاہلانہ اور مزاح کو مراسیانہ نہیں سمجھتے۔